نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس ان پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 تلاوت کی ہیں، اور جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت یہودی کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم توقع رکھ بیٹھے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے ساتھ؟ حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو اپنے کانوں سے سن کے آیا تھا، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر سننے کے باوجود من بعد ما عقلوہ، یعنی اس کو سمجھنے اور اس کو بوجھنے کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود، علم و عقل رکھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، یہ تحریف دو قسم کی کرتے تھے، ایک لفظی اور معنوی، یعنی تورات کے لفظ بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے اپنی منمانی کرتے ہوئے، اور ان کی اصطلاح اور معنوی حیثیت کو بھی بدل ڈالتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باور کرایا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں یقین ہی رکھنا، تمہاری جو توقع، تمہاری جو طمع ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کلام الہی کو سنا، سمجھا، جانا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تعریف کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی عادات کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ دروغ گوئی کرتے ہیں، دو رخا پن ہے ان کا، دوگلا پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور جب اپنوں کے پاس جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو، کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں سکھائی ہیں۔ یہ مسلمان حجت کے طور پر قیامت کے اللہ کے پاس تمہارے خلاف یہ استعمال کریں گے۔ آپس میں کہتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ تم جان بوجھ کر اپنی ہی باتیں، اپنی کتاب کی باتیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کے تورات میں اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوصاف بیان کیے تھے، تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے اوصاف والی آیات کو بدلتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی پیسے لے کر، رشوت لے کر یہ اللہ کے کلام کو بھی بدلتے تھے، اس کے معنی بھی بدل دیتے تھے، اور جاننے بوجھنے کے باوجود اللہ رب العزت اس لیے وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں مومنوں کو کہ ان پر یقین نہ رکھو، ان پر اعتماد نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ انہیں اسلام کی سمجھ نہیں ہے، انہیں سب سمجھ ہے، یہ ان کی تم تراکیاں، ان کی چالاکیاں اور ان کی ہوشیار بازیاں انہی کے گلے پڑیں گی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری کو جانتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے ان کی پوشیدگی اور ان کی ظاہرداری کو۔
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے گلے تلے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو، ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے۔ اسی بات پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، جب اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم باتیں بتاتے ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس آیت کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہیں کھول کھول کر جو باتیں سکھائی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، اس سے انہیں حجت مل جائے گی، انہیں سند مل جائے گی، عند ربہم، قیامت کے دن وہ اپنے رب کے ہاں ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ افلا تعقلون، اے یہودیو تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو اسی بات پر اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی کو اور ان کی ظاہرداری کو خوب جانتا ہے۔ اب ایک دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی کے اوصاف، جو ان کی خصلتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں ان کی یہ خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اپنے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر حق، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا ان کا ایک جرم تھا۔ پہلا جرم ان کا نقض میثاق تھا، دوسرا کفر تھا اللہ کی آیات کے ساتھ، تیسرا انبیاء کرام علیہم السلام کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی یہ بات کہ ہمارے دلوں پر ایک غلاف ہے، ہم مقدس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اے مومنو یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہود سے نصارہ سے ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے جو ان کی خصلت، بد خصلتیں، جو ان کے اوصاف قبیحہ بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی ایک درس ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، کلام مجید میں، فرقان حمید میں ہمیں تحریف نہیں کرنی چاہیے جس طرح انہوں نے کی تھی۔ ہمیں بھی ایک حکم ہے کہ ہم دین میں رد و بدل اور تغیر و تبدل نہ کریں۔ ہم بحیثیت علماء، بحیثیت اساتذہ، ہمیں ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اسلام کو، دیز آر ٹو فورسز، قرآن اینڈ سنہ، یہ ہمارے سامنے دو ذرائع ہیں شریعت کے، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ ہمیں ان میں تحریف نہیں کرنی، ہمیں مسائل جوں کہ تو بتانے، جو اسلام نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے، ہمیں اس ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ چلتے ہوئے، ہمیں اسلام کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔